باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء۔ دوستو بزرگو، پانی کے بارے میں 4 مذاہب۔ پانی کے بارے میں ایک مذہب ہے داودی ظاہری کا۔ داودی ظاہری کہتے ہیں کہ پانی قلیل ہو یا کثیر ہو، اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس کی رقت باقی ہو۔ رقت باقی ہو تو وہ پانی پاک ہے، اگرچہ طعم، بو، رنگ میں فرق آ جائے، لیکن پانی پاک ہے۔ کب ناپاک ہوگا؟ جب نجاست گرنے سے اس کی رقت ختم ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اچھا، یہ مذہب ہے داودی ظاہری کا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ پانی قلیل ہو یا کثیر ہو، اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو، رنگ نہ بدلے، بو نہ بدلے، ذائقہ نہ بدلے، تو وہ پانی پاک ہے، خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ احد الاوصاف میں تغییر آ جائے تب ناپاک ہوتا ہے۔ داودی ظاہری نے رقت کی بقا کو شرط لگایا طہارت ماء کے لیے، اور امام مالک نے بقا اوصاف ثلاثہ کا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا مذہب ہمارے اور امام شافعی کا ہے اور امام احمد ابن حنبل کا۔ ہم کہتے ہیں ماء قلیل ہو تو محض وقوع نجاست سے نجس ہوتا ہے، اگرچہ تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو، اور ماء کثیر ہو تو تب نجس ہوگا کہ تغییر احد الاوصاف میں آ جائے۔ ٹھیک۔ پھر ہمارے اور امام شافعی کے اختلاف ہے۔ امام شافعی و امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ قلیل ماء وقوع نجاست سے نجس ہوگا، اور کثیر ماء تغییر احد الاوصاف سے ہوگا، اور کثیر ماء قلتین ہے۔ تو قلتین تب ناپاک ہوگا کہ تغییر احد الاوصاف میں ہو، اور قلتین سے کم ہو تو محض وقوع نجاست سے نجس ہے۔ اور یہی مذہب امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ماء قلیل وقوع نجاست سے نجس ہوتا ہے، اور ماء کثیر تغییر احد الاوصاف کے بعد نجس ہوگا، لیکن ماء کثیر کی تعریف قلتین نہیں ہے، بلکہ عشرن فی عشرن تالاب ہے کہ ہر بازو 10 ہاتھ، یا ایک جانب ہلائے تو دوسرا جانب نہ ہلے، یا پھل ہاتھ بھر دے تو نیچے زمین ننگی نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ یہ 4 مذاہب۔ باب ان الماء لا ينجس شيء، یہ باب امام مالک کے مذہب پر ہے کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں بنا سکتی، قلیل ہو یا کثیر، جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ امام مالک کا۔ حدثنا حناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا ابو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن ابي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله انا اتوضأ من بئر بزاعة، ہم وضو کریں ایک کنواں سے جس کا نام بزاعہ ہے، وہی بیرون، یہ ایسا کنواں تھا، یلقا فیہ الحیض، جس میں حیض کی خونالود کپڑے بھی پھینکے جاتے تھے، والکلاب، مردار کتی بھی پھینکے جاتے تھے، والنتن، اور غلاظت بھی اس میں پھینکی جاتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، کہ پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے، کوئی چیز اس کو نجس نہیں بنا سکتی۔ یہ کس کی دلیل؟ امام مالک کی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ماء قلیل ہو یا کثیر ہو، وقوع نجاست سے وہ نجس نہیں ہوگا جب تک تغییر احد الاوصاف کی نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث امام مالک دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ ہم امام مالک کو اس کے مختلف جوابات دیتے ہیں۔
ایک جواب یہ ہے کہ اس حدیث پر امام مالک کا بھی عمل نہیں ہے. امام مالک کا بھی کیوں؟ امام مالک نے تو یہ کہا تھا کہ ماں میں اگر تغیر احد الاوصاف کا آئے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، اور حدیث میں تو تغیر احد الاوصاف کا ذکر نہیں ہے، لا ينجز شیئا، کہ کوئی چیز اس کو نجس نہیں بنا سکتی، وہ تغیر احد الاوصاف میں ہو یا نہ ہو. تو اس حدیث کے عموم پر تو امام مالک کا بھی عمل نہیں ہے. امام مالک بھی نہیں مانتا کہ ہر حال میں پانی پلیت نہیں ہوتا، وہ تو ایک حالت میں پلیت مانتا ہے. وہ کون سی حالت ہے کہ تغیر احد تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث عام ہے کہ تغیر ہو یا نہ ہو وہ پانی پاک ہے، اور اس تعمیم پر امام مالک کا عمل نہیں ہے. وہ تخصیص کرتا ہے کہ تغیر احد الاوصاف میں آنے کے بعد ماں نجس بنتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب اس حدیث کا یہ ہے کہ عرب میں تیل سے زیادہ قیمتی پانی ہے. عرب میں تیل سے بھی زیادہ قیمتی کون ہے؟ پانی. اور جو چیز قیمتی ہو لوگ اس کو حفاظت میں رکھتے ہیں. تو بیر بضاعہ میں پانی تھا، اور پانی بیش قیمت چیز گنی جاتی ہے عرب میں، تو عرب صحابہ ان کی حفاظت کرتے تھے. اور یہ جو آیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے مردار پھینکے جاتے تھے، کتے پھینکے جاتے تھے، اس کا معنی یہ زمانے جاہلیت میں یہ مردار تھے. اسلام آنے کے بعد لوگوں نے اس کو پاک کیا تھا، لیکن پاک کرنے کے بعد بھی صحابہ کو شبہ تھا کہ جب ہم نے ناپاک پانی نکالا تو دیواروں کے ساتھ وہ ناپاک پانی لگا تو وہ دیواری پلیت تھی، جب نیا پانی نکل آیا وہ بھی پلیت ہوا، تو ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ کر سکتے ہو. تو صحابہ کرام نے جو نفرت کے اظہار کیا تھا یہ کنویں میں موجود نجاستوں سے کیا تھا یا زمانہ ماضی میں جو نجاست تھی؟ بات سمجھ میں آ گئی. ایک دوسرا یہ تھا کہ کنویں کے اندر نجاست نہیں تھی، بلکہ چاروں طرف آبادی تھی اور درمیان میں پس جگہ تھی، اس پس جگہ میں کنواں تھا. تو صحابہ کرام کا خیال تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو آس پاس کا پانی اس میں اترتا، جب آس پاس لوگ پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے تو ہوائی شید اڑا کر اس میں پھینکتی ہوگی. تو اس نجاستی مشکوک کے بارے میں انہوں نے خطرات کے اظہار کیا، نہ کہ نجاستی موجود کے بارے میں. بات آئی سمجھ؟ دو جواب، تین جواب. چوتھا جواب جو ہے چوتھا جواب یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ اس کنویں میں یلقى فیہ الحیض، حیض کی خون آلود کپڑے، ولحوم الکلاب اور مردار کتے، والنتن اور پاخانی گرتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی مردار کنویں میں گر جائے اور پھر اس کی تغیر احد الاوصاف کی نہ ہو. ضرور تغیر احد الاوصاف کیا تھا، اور جہاں تغیر احد الاوصاف کی وہ پانی امام مالک بھی نجس سمجھ. بات سمجھ میں آ گئی. چار جواب. پانچواں جواب طحاوی نے دیا ہے کہ یہ جو بیر بضاعہ ہے نا، یہ کنواں نہیں تھا، یہ چشمہ تھا. اس میں پانی پھوٹ نکلتا تھا اور آگے نکل کر اس سے 2-3 باغات سیراب ہوتے تھے. تو یہ تو چلتا پانی ہے، اور چلتا پانی کثیر ہے، اور کثیر وقوع نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب تک تغیر احد الاوصاف کی نہ ہو. یہ جواب طحاوی نے دیا کہ یہ کنواں تھا یا چشمہ تھا. ابو داود نے طحاوی کے جواب پر اعتراض کیا ہے کہ طحاوی جھوٹ بولتا ہے. جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے پگڑا اتارا اور کنویں میں اتارا، وہ صرف 6 گز گہرا تھا
اور گھٹنوں تک اس میں پانی تھا. یہ کہاں چلتا چشمہ اس نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. مولانا یوسف صاحب نے طحاوی کی شرح میں ابو داود کو جواب دیا ہے کہ ابو داود تعصب کرتا ہے، پٹھان ہے، وہ پٹھانی ظاہر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام طحاوی نے جو کہا تھا کہ یہ کنواں نہیں تھا، یہ چلتا چشمہ تھا، یہ صحابہ کے زمانے کی بات کرتا ہے. اور ابو داود کل کا افغانستان میں پیدا ہوا ہے، سجستان میں. ہاں، تو صحابہ کی دور کی کنویں تو اب بند ہو چکے ہیں. تو اس نے جو کہا تھا کہ یہ چلتا پانی تھا صحابہ کے دور میں، اور ابو داود جو کہتے ہیں کہ نہیں اس میں 6 گز گہرائی ہے اور خشک تھا، یا ایک وقت میں اس میں پانی تھا گھٹنوں تک تھا، تو یہ اپنی دور کی بات کرتا ہے. بات آئی سمجھ؟ بہرحال یہ امام مالک کی دلیل تھی. 6 جوابات ہمارے علماء نے. وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وقد جود، او حسن ٹھہرایا ہے ابو عیسیٰ نے یہ حدیث. لم یروى حدیث ابی سعید فی بئر بضاعہ، نہیں نقل کی گئی ہے ابو سعید سے حدیث بئر بضاعہ میں احسن مما روى ابو اسامہ. وقد روي هذا الحديث من غير سند عن ابي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة باب منه آخر. حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، میں نے حضور سے سنا وہ یسأل عن الماء، حضور سے پوچھا گیا پانی کے بارے میں. یکون، وہ پانی کڑا ہے فی الفلات، جنگلات میں زمین سے. اور حضور سے پوچھا گیا ماء، ان درندوں کے بارے میں ینوبو، جو ان پانی پہ آتے ہیں من السباع، درندوں جانوروں سے. کہ رسول اللہ جنگل میں تالاب ہوتے ہیں اور وہاں درندی بھی آتے ہیں جن کا جوتا ناپاک ہے، ہم جا کر وضو کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا. یہ امام شافعی کی دلیل ہے. امام شافعی نے کہا ماء قلیل محض وہ کوئی نجاست سے نجس ہوتا ہے، اور ماء کثیر تب نجس ہوتا ہے کہ تغیر احد الاوصاف میں آئے. لیکن ماء کثیر کون ہے؟ قلتین. قلتین سے کم ماء قلیل ہے. یہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہے. قال محمد بن اسحاق قلا ہی الجرار، یہ مٹکے کو کہتے ہیں. قلا التی یستقی فی، جس میں پانی ڈالا جاتا ہے. ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ قول امام شافعی امام احمد اسحاق کا. قالوا اذا كان الماء قلتين، جب پانی قلتین ہو لم ينجسه شيء، اس کو کوئی نجاست نجس نہیں بنا سکتی. ما لم يتغیر ریحه او طعمه. وقالوا يكون نحو من 5 قرب، 2 مٹکے 5 مسکیزیں پانی اس میں آ جاتے ہیں. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. امام صاحب ہدایہ نے اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اذا كان الماء قلتين لم يتحمل الخبث، جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہے، وہ کمزور ہے، لم یتحمل، وہ برداشت نجاست کا نہیں کر سکتی، یعنی نجس ہو جاتا ہے. تو اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلتین میں نجاست پڑنے سے قلتین کا پانی نجس ہو جاتا ہے. تو لم یحمل، وہ اٹھا نہیں سکتا نجاست کو، یعنی برداشت نہیں کر سکتا. بات آئی سمجھ میں؟ ہاں. معرف السنن نے کہا ہے کہ اس حدیث میں بہت سے اضطرابات موجود ہے. ایک یہ ہے کہ اس میں یہاں آیا ہے محمد ابن جعفر ابن زبیر، لیکن دوسری سند میں ہے محمد ابن جعفر ابن عبداللہ. ایک جگہ میں جعفر کا باپ زبیر بتاتے ہیں، دوسری جگہ میں عبداللہ بتاتے ہیں. دوسرا اضطراب یہ کیا ہے کہ اس میں ہے عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر، لیکن دوسری سند میں ہے عن عبداللہ ابن عبید اللہ، کہ عبداللہ عبید اللہ سے نقل کرتا ہے. یہ دوسرا اضطراب ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس میں صحابی ابن عمر ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے میں استاد حضرت انس ہے، قال انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختلف جوابات ہیں. باب کراہیت، پہلا باب امام مالک کے مذہب پر باندھا تھا.
باب ما لا ينجس شیئا. دوسرا باب امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب پر باندھا تھا کہ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبائث. تیسرا باب بابا جی کے نام پر باندھا ہے کہ ماء قلیل وقوع نجاست سے نجس ہوتا ہے اور ماء کثیر تب نجس ہوتا ہے کہ تغییر احد الاوصاف میں ہو. باب مکروہ ہے پیشاب کڑے پانی میں. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابی ہریرہ عن النبی علیہ السلام قال حضور نے فرمایا پیشاب لا یبولن احدکم پیشاب نہ کرے ایک تمہارا فی الماء دائم کڑے پانی میں اور پھر اس سے وضو کرے. یہ امام مالک کے خلاف ہماری دلیل ہے. اس نے کہا میں قلیل وقوع نجاست سے نجس نہیں ہوتا. اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کڑا پانی چونکہ قلیل ہے اور قلیل جو ہے اس میں پیشاب نہ کرو وہ ناپاک ہوگا. حالانکہ پیشاب کرنے سے اس کا رنگ بو اور ذائقہ نہیں بدلتا, اس کی باوجود وہ پلیت ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ ماء قلیل محض وقوع نجاست سے نجس ہوتا ہے, نہ یہ کہ تغییر احد الاوصاف کا ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن جابر باب ما جاء